بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ پروگرام حضرت حافظ شبیر احمد صاحب رحمہ اللہ کی تعزیت، محاسن اور ان کے کمالات، ان کی خدمات سے امت مسلمہ کو متعارف کرانے اور اس کا تذکرہ ان کے حق میں، جیسا کہ حدیث مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے سنائی کہ امت شہداء اللہ فی الارض ہے، ان کا کسی کے بارے میں اچھا تذکرہ کرنا عند اللہ اچھائی کا سبب ہوتا ہے، اور اچھا تذکرہ اچھے آدمیوں کا کیا جاتا ہے۔ ہم حضرت حافظ پیر شبیر احمد صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں صرف جمعیت علماء کے حوالے سے جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو جمعیت سے وابستہ ہیں، جمعیت کے صدر کی حیثیت سے ان کو جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کی ان کی خدمات بھی بہت وقیع ہیں، وسیع ہیں۔ وہ ہم ابھی پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت فیض العلوم میں پڑھنے کے لیے لائے گئے تھے، اور اس وقت ایک ہی مدرس تھے فیض العلوم میں، والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا، اور جگہوں پر بھی پڑھا، کامتی میں اور ناندیڑ میں، دارالعلوم کربلا میں، قاسم العلوم ادگیر میں۔ الحمدللہ تعلیمی زندگی، بچپن کی زندگی مدارس کے ماحول میں اور اہل اللہ کی صحبتوں میں ان کی گزری ہے۔ اس کے بعد وہ کاروبار میں لگے، اور کاروبار کے اعتبار سے شہر کے اچھے تاجروں میں اور اچھے کاروباریوں کے اندر شمار ہوتے تھے۔ میں خود حمایت نگر میں ان کے آفس پر گیا، ان کے کاروبار میں، اس زمانے میں جب کہ شاید ہی کسی کے پاس، چند لوگوں کے پاس فور ویلر ہوتی تھی، ان کے پاس اس زمانے میں تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ جمعیت میں کسی اپنی غرض سے آئے ہوں، بلکہ وہ خود مکتفی تھے، بڑے کاروباری تھے، اور ان کی اچھی حیثیت تھی۔ مدرسہ فیض العلوم سے ہمیشہ وابستہ رہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تب بھی ان کو مدرسے میں میٹنگوں میں، مشوروں میں آتا ہوا دیکھتے تھے، جب پڑھاتے تھے تب بھی وہ آتے تھے وہاں پر۔ اور مدرسہ فیض العلوم کی جو معاونین کی جماعت حضرت محی السنہ رحمہ اللہ نے بنائی تھی، اس میں ان کا بھی نام تھا۔ اور خود حضرت محی السنہ رحمہ اللہ تشریف لاتے تو بہت قدر فرماتے تھے، عزت و احترام سے ملاقات فرماتے تھے۔ مدرسہ فیض العلوم کی جو مسجد النور ہے، اس کی جو سب سے پہلی تعمیر ہے، وہ حضرت حافظ صاحب رحمہ اللہ کی نگرانی ہی میں انجام پائی تھی۔ وہی کھڑے ہو کر چھت ڈلوا رہے تھے جب ہمارا بچپن تھا۔ اور اس کے بعد زیادہ جب ان کی معرفت اور شہرت ہوئی، وہ جمعیت علماء کی صدارت سے ہوئی، اور پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمعیت علماء کی صدارت پر قبول فرمایا، اور اخیر تک برابر وہ اس کو اپنی صدارت میں، سربراہی میں چلاتے رہے۔ جو خوبیاں ان کی عملی طور پر ہے، خردہ نوازی ہے، چھوٹوں کے ساتھ محبت اور عزت و احترام کا معاملہ کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس وقت ان کو دیکھا جب ابھی ہم پڑھنے کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جب جمعیت میں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں تو وہ ساتھیوں کی طرح اور بڑے احترام کے ساتھ ملاقات کرتے رہے، عزت دیتے رہے۔ جب ان کی صحت ناساز تھی تب بھی اشارے سے کرسی منگا کر کرسی پر اپنے بازو بٹھاتے۔ یہ ان کے اخلاق ہیں جو سیکھنے کی چیز ہے، اور جو احترام ان کے اندر، بس اس وجہ سے کہ چھوٹا چاہے کتنا بھی ہو، لیکن چونکہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اس لیے وہ اس کی عزت، احترام، اور سب کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ساری ریاست میں سب لوگ اس کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی شانہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ جمعیت علماء
کہ پلیٹ فارم سے بالخصوص متحدہ آندھرا پردیش کے اندر جو کچھ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اور دینی مدارس کی جو سرپرستی کی ہے، اور ماشاءاللہ سے سب بھائی حافظ قرآن حافظ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد سلیمہ خاتون کے امام و خطیب رہے، عرصے تک بڑی گمنامی اور خاموشی کے ساتھ ایک خدمت کرتے تھے، اپنا کاروبار کرتے تھے، لیکن مسجد کی خدمت کبھی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ جمعے کی نماز پڑھا کر خطبہ دے کر اسی دن انتقال فرمایا۔ اسی طریقے سے حافظ انور صاحب، وہ بھی فیض العلوم کے سرپرست رہے اور کمیٹی میں رہے، اور حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہ دونوں حضرات گزر گئے، اب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ہر آنے والے کو جانا ہے۔ حضرت محی السنہ رحمہ اللہ فرماتے تھے، جب ہم ملاقات کے لیے جاتے، واپسی کے لیے، تو یہ جملہ کہتے تھے، ہاں بھائی ہر آنے کے بعد جانے کا نمبر ہے، ہر آنے کے بعد جانے کا نمبر ہے۔ بس جو چلے گئے وہ خوش قسمت ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے ہاں اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر گئے، اور ہزاروں علماء کرام کا تحسین و تبریک پیش کرنا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے رفع درجات کا اور عند اللہ قبولیت کا کی شہادت ہوگی، اور یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور پیچھے رہ جانے والوں کو، چاہے وہ عزیز رشتہ دار اور اولاد ہوں، اور چاہے جمعیت کے ان کے وارث ہوں، سب کو اللہ رب العزت اسی استقامت کے ساتھ اور اسی حلم اور علم اور سرپرستی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اجلاس کو بھی قبول فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت کا سبب بنائے، سب کو ہمت و حوصلہ نصیب فرمائے، اور اہل خانہ کو جدائی کے اس موقع پر حوصلہ بلند عطا فرمائے اور سہارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔